اس طرح تو آپ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا جب چاہیں رضامندی سے مل لیں، وہ زنا نہیں ہوگا. کہ نکاح کیا ہے؟ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور صرف 2 گواہ. کہ وڈکا جو ہے یہ ایک رشیا زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خوراک. میرا سر یوں گھوم رہا تھا، اس کے بعد پنکھا تھا تو پنکھا میری آنکھوں کے سامنے یوں گھوم رہا تھا. حضرت نے جہاں مہربانی کی مجھے کہا لیٹ جائیں. میں جب لیٹ گیا تو پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر بھی میرا دماغ گھوم رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں معروف عالم دین، متنازع بیانات اور خواتین سکینڈل کی دنیا کے بادشاہ مفتی عبدالقوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کرنٹ سین میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے مفتی عبدالقوی صاحب سے. گزشتہ دنوں سین نیوز کی ٹیم سے ہی ملاقات کے دوران مفتی عبدالقوی صاحب نے الکوحل کو حلال قرار دیا جبکہ شراب کو حرام قرار دیا، جس کے بعد سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر ہلچل مچ گئی. مفتی صاحب کے ان بیانات کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مذہبی حلقوں میں بھونچال آ گیا. آج ہم تفصیل سے بات کریں گے مفتی عبدالقوی صاحب سے کہ الکوحل اور شراب میں کیا ڈیفرنس ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے، الکوحل کو آپ نے حلال قرار دیا ہے، شراب کو حرام قرار دیا ہے. الکوحل اور شراب میں فرق کیا ہے؟ الکوحل مین انگریڈینٹس ہے شراب کا، آپ اس کو حلال قرار دے کر خود بھی نوش فرماتے ہیں جبکہ شراب کو حرام قرار دیتے ہیں. لوگ ذہنی سکون لینے اور مدہوشی کے لیے الکوحل کا استعمال کرتے ہیں اور تقریباً یہی کام شراب بھی کرتی ہے. ذہنی سکون اور نشے کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. تو آپ کس طرح شراب کو حرام اور الکوحل کو حلال قرار دیتے ہیں؟ اس کے بارے میں آج ہمیں تفصیل سے بتائیے. محترم، بات یہ ہے کہ آدمی جب اپنی علم کی بنیاد پر کوشش یہ ہو، اس کا ماٹو یہ ہو کہ امت مسلمہ، جو اس دن مجھے بچے سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ دیکھو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 2 ارب 14 کروڑ اس وقت مسلمان ہیں پوری دنیا میں. جی بالکل. اب 3 مسئلے اہم ہیں. نظام معیشت و تجارت، اس میں ہمارے مفتیان کرام جو مجھ سے یقیناً علم میں زیادہ ہیں، میں بر صغیر کے اہل فتویٰ علماء کی بات کر رہا ہوں، تجارت کا جو نظام بھی ان کو کہیں فوراً وہ یہ فرمائیں گے کہ یہ سود ہے جی اور یہ حرام ہے. جی. شکر ہے کہ قطر کے اندر مختلف سکالرز اکٹھے ہوئے، ہمارے پاکستان کے بھی اس میں 2-3 علماء گئے. میں بھی مجمع الفقہ اسلامی قطر کا ممبر رہا ہوں. شکر ادا کرتا ہوں کہ اسلامی بینکاری کے نام سے انہوں نے ایک سہولت امت مسلمہ کو دی. تبصرہ میں نہیں کرتا، جو حضرات اس وقت بینکنگ نظام سے وابستہ ہیں، جو حضرات تجارت سے وابستہ ہیں، جنہوں نے اسلامی بینکاری کے نام پہ کسی قسم کا لون لیا ہے، جو شخص اس ملک کے اندر باخبر ہے، سمجھتا ہے معیشت اور تجارت کو، اس سے پوچھ لیا جائے کہ کیا اسلامی بینکاری کے نام پہ جو ایک برانچ کام کر رہی ہے کیا وہ اسلامی ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. میں تو یہی کہوں گا کہ مفتی اعظم ہیں جی، بڑے عالم ہیں، بڑے فہما ہیں، انہوں نے بہرحال امت کے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے. اب آگے آنے والے دنوں میں قبر و آخرت کے اندر اسلامی بینکاری کے نظام میں جو انہوں نے بینکاری ہی کے نظامی سود کو انہوں نے حلال قرار دے کر اسلامی بینکاری کا، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن قوم اس اسلامی بینکاری کے نظام کے فراڈ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. جی. دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے کہ جو چیزیں ہم پی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں مسلمان، جی بالکل. اب اس کے اندر بھی کوئی آسانی پیدا کی جائے. ہر ایک کو جناب خنزیر، ہر ایک کو خنزیر کی چربی، ہر ایک کو جناب حرام، ہر ایک چیز کو یہ. اس کے اندر میں نے یہ دیکھا، بلکہ میرا تجربہ ہے کہ ہمارے اردو بولنے والے بڑے اچھے مسلمان اور مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے، چلو وضاحت کر دیتا ہوں، شیعہ اردو بولنے والے ہمارے بڑے سکالرز، مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ میں رہا،
ماشاءاللہ مفتی اعظم ہیں وہ اپنے مسلک کے. مفتی تقی عثمانی ہیں، ان کے بھائی ہوتے تھے مفتی رفیع عثمانی، اسی مسلک کے بڑے بڑے شیخ الحدیث. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ میرا مرکز دارالعلوم ایسا ہے جہاں ہر مسلک والا الحمدللہ خوشی خوشی آتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے. اور جب امت کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے، محترم مان صاحب تشریف فرما ہے، 1982 سے اب تک ملتان کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا الحمدللہ میرا مرکز ہی ہوتا تھا جس میں یہ سارے مسالک والے آتے تھے. جی جی. اسی صورتحال میں 1 ارب مسلمان رہتا ہے ان ریاستوں میں جو روس سے آزاد ہوئی، قازقستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان، آذربائیجان، فلاں جان فلاں جان. اب یہ حضرات ایسے جناب وہ وڈکا ہے ان کا شاید ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم ملتان کے اور سرائکی کے لوگ گرمی کی وجہ سے لسی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے جب مجھ سے پوچھا وہاں کے علماء نے کہ وڈکا جو ہے یہ ایک رشیا زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خوراک، جس کا معنی ہے صحت، جس کا معنی ہے قوت و طاقت. انہوں نے کہا کہ ہمارا جس طرح جغرافیائی کیفیت ہے، جس طرح ہمارے ہاں آب و ہوا ہے، جس طرح ہمارے ہاں منفی موسم آ رہا ہے، سردی پڑ رہی ہے، جی اس میں ہم جو مشروبات استعمال کرتے ہیں ان میں سے کسی میں 4%، کسی میں 16%، کسی میں 18%، کسی میں 20%، میرا خیال میں میکسیمم انہوں نے کہا کہ 36 تک جاتی ہے الکوہل موجود ہے. تو مفتی صاحب آپ بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہ 1 ارب مسلمان جی الحمدللہ میری فقہ حنفی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، میرے مسلک اہل سنت کے مطابق، تکبیر تحریمہ سے لے کے نماز کے آخر تک میری طرح نماز پڑھ رہا ہے، روزہ میری طرح رکھ رہا ہے. اب کیا مفتی عبدالقوی پہ لازم نہیں، بلکہ مفتی عبدالقوی کے توسط سے، آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کیا مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی کے اوپر یہ لازم نہیں کہ اس 1 ارب مسلمان جو مشروب استعمال کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچ کر تحقیق کر کے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ مجھے جناب کوثار مارکیٹ اسلام آباد کے اندر دوست ملے، احباب ملے، انہوں نے کہا جی ہم اس کمپنی میں ہیں، کمپنی نہیں کہنا چاہیے، اس فیکٹری میں ہیں جہاں وہ مری والی فیکٹری. تو میں نے کہا میں بالکل آؤں گا، کیونکہ ایک سوال میرے پاس آیا ہے. میں وہاں 2.25 سوا 2 گھنٹے رہا. میں نے الکوہل کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو گنا ہے نا، اس کا جب آپ رس نکال لیں، وہ ساری سرائکی اجازت بغیر بچ گیا پھوک. اب پھوک کو ایک حرارت کے اندر خاص قسم سے عرق اس کا نکالتے ہیں. اب یہ اطباء حضرات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. پھر اس میں سے الکوہل کے اندر اس کی ملاوٹ ہوتی ہے، الکوہل کے اندر مختلف کیمیکلز کی، پھر اس کا ایک عرق نکالا جاتا ہے آگے. وہ جو عرق قطرات کی صورت میں نکلتے ہیں اس کا نام الکوہل ہے. پھر میں نے تحقیق کی بھی اب الکوہل جو نکل کے آ گیا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو قطرات جو الکوہل کے نام سے آئے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ جس بھی مشروب کے اندر اسے ڈال دیا جائے وہ مشروب 100 سال تک بھی پڑا رہے، نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، نہ اس کا رنگ بدلے گا، نہ اس کی بو جو اللہ نے اسے پانی کو دیا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. یہی 3 چیزوں کا نام پانی ہے جو کچھ ہم نے فقہ کے اندر پڑھا. جی. دوسرا اس کا کیا ہے جی؟ دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو اتنی مقدار میں ڈال دیا جائے تو اس کی وجہ سے انسانی جو ذہن ہے، اب میں ذرا الفاظ صحیح استعمال کروں گا کیونکہ پھر مفتی صاحب کے الفاظ کی وجہ سے ذہن کے اندر ایک خاص قسم کا چلو سکون کہہ دیں، اس کو خاص قسم کی کوئی لذت کہہ دیں، خاص قسم کی کوئی کیفیت کہہ دیں، چلو خاص قسم کا کوئی نشہ کہہ دیں. اور اس کے بعد جناب یہ الکوہل کے جو پرسنٹیج ہے اس کے مطابق مشروب کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے جب وہ انسانی خون میں شامل ہوتی ہے. جی. اب میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں پاکستان اور بر صغیر کے مفتیان کرام سے ایک سوال کر رہا ہوں.
کہ آپ جو تمباکو والا پان کھاتے ہیں وہ عام انسان 3 منٹ نہیں کھا سکتا۔ اچھا، الحمدللہ مفتی اعظم پاکستان اور کراچی کے تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء جو دن میں 3 4 5 مرتبہ تمباکو کا پان میری موجودگی میں ملتان ہی میں میرے ساتھ جا کے اپنے سامنے جناب بنوا کے دن کے اندر جو 5 5 6 6 مرتبہ وہ تمباکو والا پان تناول فرما رہے ہیں، 5 مرتبہ انہی حضرات سے، 1 مرتبہ پھر 1 مرتبہ پھر 1 مرتبہ پھر 1 مرتبہ پھر 1 مرتبہ، یعنی سال 1.5 سال کا میں وہ بتا رہا ہوں دورانیہ۔ جی بالکل۔ 3 منٹ 2 منٹ 2.5 منٹ کے بعد بلا تفریق کے مسلک، بلا تفریق کے تدین کے شیخ الحدیث ہیں، مفتی اعظم ہیں، حجت الاسلام ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، بہت بڑے، 2 2.5 3 منٹ کے بعد 5 دفعہ کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ میرا سر یوں گھوم رہا تھا، اس کے بعد پنکھا تھا تو پنکھا میری آنکھوں کے سامنے یوں گھوم رہا تھا۔ حضرت نے جناب مہربانی کی، مجھے کہا لیٹ جائیں، میں جب لیٹ گیا تو پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد پھر بھی میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ اگر آپ کا پان آپ کے ذہن کے اوپر منفی اثرات نہیں چھوڑتا، اس میں چونا ہے، انڈیا کی کیا کیا چیز پڑی ہوئی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے، جی، لیکن آج تک میں نے نہیں بتایا، میں تو آگے جا رہا ہوں۔ جی، میں نے اپنی موجودگی میں جناب حضرت مفتی اعظم کو، حضرت شیخ العزیز کو، اس کو یوں لگاؤ، اس میں یہ ڈالو وہ ڈالو، میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ منفی بات میں کرتا ہی نہیں۔ جی، وہ پان دن میں 5 6 مرتبہ کا ہے، انہیں خمار عقل نہیں ہوتا۔ میں اور مفتی عبدالقوی اور جناب جتنے حضرات ہمارے پروگرام کو دیکھنے والے ہیں، یہ 3 منٹ اس پان کو نہیں کھا سکتے، ان کے اوپر خمار عقل ہو جاتا ہے، دماغ گھومنے لگ جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو حکم تمباکو کے پان کا ہوگا، اب میں نسوار کی طرف آ جاتا ہوں، جو کہ پٹھان مجھ سے کمال درجے کی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں لیتا، وہ جناب ہونٹوں کے ذریعے بھی، ناک کے ذریعے بھی، بڑے بڑے علماء جب مجھے مدینہ طیبہ میں ملے، پرانی بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب آپ کا بڑا تعلق ہے کسی پٹھان سے، ذرا کسی عربی سے دیکھیں کوئی نسوار مل جائے، بولا آپ تو دماغ بھی گھوم رہا ہے، حرم شریف کی طرف جاتے ہیں تو آسرے کے ساتھ جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نسوار نہیں مل رہی۔ میں نسوار کھاتا ہوں، ایک عام شریف آدمی نسوار کھاتا ہے، اس کا دماغ گھومتا ہے۔ یہ نسوار کھانے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ نسوار نہ ملے تو ان کا دماغ گھومتا ہے۔ اب مختصر آخری بات، اگر تمباکو والا پان ان حضرات کے لیے حلال ہے، اور یقیناً حلال ہے، جو کہ مفتی اعظم کہہ رہا ہے، کھا رہا ہے، حجت الاسلام کھا رہا ہے، شیخ الحدیث کھا رہا ہے، میں منفی بات نہیں کرتا، اور ایک عام آدمی انسان 3 منٹ بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر نسوار میرا پٹھان افغانستان سے لے کے یہاں تک، بلوچستان سے لے کے جناب صوبہ خیبر پختونخوا تک، اور میرے ملتان میں بڑی بڑی دکانیں ہیں نسوار کی، اور بڑے دین والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تہجد گزار لوگ ہیں، جی، اگر وہ بھی 3 منٹ کے بعد ہمیں خمار عقل ہو جاتے ہیں عام انسان کو، وہ بڑے مزے سے دن میں 5 5 6 6 مرتبہ کھا رہے ہیں، تو الکوہل بھی ایک نشہ آور مشروب ہے۔ اگر کسی کو خمار عقل ہوتا ہے 1 پیک کے بعد تو اس کو 1 پیک کی اجازت دے دو، اگر خمار عقل ہوتا ہے 2 پیک کے بعد تو اس کو 2 پیک کی اجازت دے دو، اگر ایک کو ہوتا ہے 3 کے بعد تو 3 کو اجازت دے دو، اگر ایک کو ہوتا ہے 4 کے بعد۔ معنی یہ ہوا کہ تمباکو کا پان ہو، نسوار ہو، چرس ہو، حشیش ہو، بھنگ ہو، افیون ہو، آئس ہو، اور جناب الکوہل ہو، جب تک خمار عقل نہ ہو، سب کا حکم ایک ہے کہ وہ حلال ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہ میں نے اس لیے قرآن آیت پڑھ دی تاکہ علماء کو پتہ چلے۔ معنی ہوا کہ جتنے یہ چیز نشہ آور اشیاء ہیں، اس میں اگر علم یعنی کھوپڑی درست ہے، تقولون آپ کی زبان درست ہے، اس وقت تک اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ حالت نشہ میں نہیں ہو۔ جب علم بگڑے یعنی کھوپڑی، اور جب زبان بگڑے، اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انتم سکارا، تم حالت نشہ میں ہو۔ تو یہی حکم ہوگا ہر اس چیز کے لیے جو نشہ آور چیز ہو، جس میں الکوہل بھی شامل ہے۔ شراب کا قلیل ہو و کثیر ہو سواء، شراب کا تو 1 قطرہ بھی حرام ہے۔ اس کی ایسے مثال ہے، میرے پاس 8 تولے سونا ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، میرے پاس 4 کروڑ کی گاڑی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اب آپ کہیں جی 4 کروڑ کی گاڑی پہ زکوٰۃ، میں نے میاں صاحبان کو کہا ہاں جی آپ کا جہاز کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے ارب اتنے کروڑ کا۔
مجھ سے پوچھا کہ اس پر زکوٰۃ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب کوئی آدمی کہے یار مفتی صاحب آپ کے دماغ کو خیر ہے، اگر 3 لاکھ روپے بھی تولہ ہو تو 8 تیرے 24 لاکھ کا سونا میرے پاس 8 تولے پڑا ہے، آپ کہتے ہو زکوٰۃ ہے۔ میاں سامان کا 2 ارب کا جہاز کرا ہے، آپ کہتے ہو زکوٰۃ نہیں۔ اسلام کا ایک اپنا ضابطہ ہے، اسلام کا ایک اپنا قانون ہے۔ شراب کا ایک قطرہ، خمر، شراب اور دارو، ان کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے خمار عقل ہو یا نہ ہو۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ بتائیے کہ گزشتہ دنوں آپ نے ایک بیان دے دیا، لڑکی اور لڑکے کا باہمی رضامندی سے جسمانی ملاپ اور ہم بستری کو آپ نے جائز قرار دیا ہے۔ آپ کے اس بیان کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے مذہبی حلقوں میں بھونچال آ گیا ہے اور اس بات کو انتہائی غیر شائستہ طور پہ لیا گیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل ڈیفائن کریں گے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں؟ اس طرح تو آپ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا جب چاہیں رضامندی سے مل لیں، وہ زنا نہیں ہوگا، وہ جائز تصور کیا جائے گا، یعنی کہ بغیر نکاح کے آپ ان کو ان کے جسمانی ملاپ کو، ان کی ہم بستری کو آپ حلال قرار دے رہے ہیں۔ میں حلال ہی قرار دیتا۔ دیکھیں 4 طرح کے تعلق ہیں۔ ہمارے محترم مان صاحب تشریف فرما ہیں، صاحب ماشاءاللہ علم ہے۔ پہلے ہے ایک ایسا تعلق جس کو میں شادی کہہ رہا ہوں، اور عربی میں اس کو زواج کہتے ہیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، میری پوری ریسرچ ہے، پوری تحقیق ہے۔ آج لوگ میری اس لیے قدر کر رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی جو کچھ بات کہہ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں کر رہے ہیں اور تحقیق کی روشنی میں۔ محترم محترمہ کی رضامندی، زیادہ سے زیادہ گواہ، اعلان عام کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے نواسے کا فلاں دن جناب برات ہوگی، 800,000 بندہ ہوگا، پھر اگلے دن ولیمہ ہوگا، اس میں یہ ہے شادی، جس کو عربی کے اندر کہتے ہیں زواج۔ جی جیسے ہم کہتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ، حضور کی جو ازواج ہیں، امہاتہم، وہ امت کی مائیں ہیں، اور یہ جی بالکل۔ دوسرا ہے نکاح، کیونکہ شادی ہم دوسری نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں پاکستان کے قانون کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، میں پاکستانی ہوں الحمدللہ۔ جی بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے یہ شرط یونین کونسل، مصالحاتی کونسل، اجازت، ڈینگرا، ورنہ جیل، ورنہ جناب جرمانہ۔ قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں خواتین پسند آئیں ان میں سے مثنیٰ وثلاث ورباع۔ ہم نے اس میں سے 3 میں سے ایک شے ختم کر دی کہ نکاح کیا ہے؟ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور صرف 2 گواہ۔ سوری مفتی صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آپ کی یہ بات دنیا بھر میں اس طرح نوجوانوں کو مائل کر رہی ہے جسمانی طور پر ملاپ کو، کہ یہ جو ہے نا جسمانی طور پر ملاپ کو جائز قرار دے کر کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ڈھول باجے اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے دوستوں کو اکٹھا کرنے کی، بس لڑکی اور لڑکا راضی ہو اور جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے جی، وہ حلال قرار دیا جائے گا یا جائز قرار دیا جائے گا۔ اس سے تو بڑا اسلام میں اور مذہبی حلقوں میں فساد برپا ہو رہا ہے۔ جتنی خاموشی ہوگی اتنی بہتر۔ لوگوں نے مجھے کہا جی اعلان عام، میں نے کہا اعلان عام زیادہ سے زیادہ سنت ہے نا، اور پہلی بیوی اور پہلی بیوی کے خاندان اور میں اپنے سسرال کا دل دکھاؤں، وہ حرام ہے۔ اب بتاؤ، ایک طرف حرام کام ہے، ایک طرف زیادہ سے زیادہ سنت ہے، تو مجھے کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ پھر میرا پاکستان کا قانون بھی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ ضرور میں نے جناب پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرنی ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جو ہے وہ اسلامی ایک ریاست ہے۔ تیسری صورت ہے جسے اہل تشیع متع کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ جی ہر آدمی کے گھر کے اندر انگریزی میں، اردو میں سورۃ نساء ہے، حوالہ بھی دے رہا ہوں، 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ ترجمہ میں نہیں کرتا، ہر آدمی اپنا قرآن کھول کے، جب قرآن کھول کے اس کا ترجمہ پڑھے فوراً نعرہ مارے کہ مفتی عبدالقوی صاحب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اہل تشیع کے ہاں متع ہے باہمی محترم اور محترمہ کی رضامندی، بس، کوئی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اب علماء بتا دیں کہ یہاں گواہ کی ضرورت ہے، چلو گواہ کی ضرورت ہے تو 2 گواہ بنا لو۔ وقت کا تعین ہے تو یہ متع ہے، وقت کا تعین نہیں ہے تو یہ استمتاع ہے۔ تو اب میرا فتویٰ سن لو، ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم نہ ہو، کسی دوسرے شخص کے نکاح میں نہ ہو، وقت کا تعین نہ ہو، اس سے
باہمی رضامندی سے جو معاملات آپ طے کریں، اسی کا نام نکاح ہے، نکاح ہے، نکاح ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ بتائیے کہ آپ نے لڑکی لڑکے کے ملاپ اور شادی میں حق مہر اور اجرت کو سیم قرار دے دیا ہے، جبکہ حق مہر اور چیز ہے، اجرت اور چیز ہے۔ حق مہر ایک شادی، ایک بندھن، ایک نکاح کے بعد تعین شدہ جو رقم ہے دلہا دلہن کو دیتا ہے، اسے ہم حق مہر کہتے ہیں، جو کہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ جبکہ اجرت جو ہے معذرت کے ساتھ وہ تو انتہائی بیہودہ قسم کا لفظ ہے، وہ کسی طوائف کو ناجائز تعلقات کی بنا پر دیا جاتا ہے ایسے پس منظر میں، تو آپ نے اس کو بھی ایک جیسا سیم ٹو سیم قرار دیا۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ذرا علماء سے پوچھیں نا۔ بات یہ ہے کہ پھر ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ایک محترمات وہ ہوتی ہیں صنف المحصنات، دوسری ہیں مصافحات، تیسرا ہے خبیثات۔ اب ساری باتیں جب میں کروں گا تو میری تو ریسرچ ہے، میرا تو تحقیق ہے، ذرا ان مفتیوں کو بھی تو کام میں لائیں نا، جو پان کھا رہے ہیں، جو نسوار کھا رہے ہیں۔ پان اور نسوار تک تو ان کے نزدیک ہر چیز حلال ہے۔ جب محترم اور محترمہ کی رضامندی آ جائے تو ان مسئلوں کو بھی تو حل کریں نا۔ بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 2 ارب 14 کروڑ مسلمان کی جو ضرورتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ نظام معیشت، اس میں اسلامی بینکاری آ گئی، مختلف قسم کی کھانے پینے کی چیزیں، مشروبات، اس کے اندر الکوہل آ گیا، خواتین کی باہمی رضامندی کے ساتھ زندگی، اس کے اندر متع آ گیا، اس کے اندر نکاح آ گیا، اس کے اندر استمتاع آ گیا۔ تو اتنی محنت میں نے کر دی ہے، ابھی میں نے رسالہ نہیں لکھا، صرف باتیں ڈال رہا ہوں اور قوم کو اور امت کو اور انسانیت کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر یا پان ان تمباکو والا ان کا پان ان للہ ہو جائے گا، یا یہ خود فتویٰ دیں گے کہ الکوہل حلال ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آخری سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ گیلانی خاندان نے ملتان میں تمام جو بچے تھے ان کو ممبران نے اسمبلیز منتخب کروا لیا ہے، جس کو ملتان میں عام طور پہ سادہ زبان میں کہتے ہیں MBBS، میاں بیوی بچوں سمیت ممبران اسمبلی بن گئے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ اقتدار کی ہوس ہے، یا پیپلز پارٹی کو ملتان میں جو جتنے پرانے ورکرز تھے ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے بیچارے، نعرے لگاتے ان میں اہلیت نہیں تھی الیکشن لڑنے کی، یا ممبر اسمبلی بننے کی اہلیت نہیں تھی؟ ملتان میں کوئی ایسا اہل شخص نہیں ملا جو الیکشن لڑ سکے، الیکشن کنٹیسٹ کر سکے، یا ممبران اسمبلی تک پہنچ سکے، عوام کی خدمت، عوام کی آواز اسمبلیوں تک پہنچا سکے؟ میرے بیٹے حضور نے کہا تھا الائمۃ من قریش۔ محترم مان صاحب تشریف فرمائے، میں جب یورپ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ محمد کتنی نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا جملہ ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ کفر، وہ کہتا ہے کہ جو کفر کا جملہ ہوتا ہے وہ کفر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو صرف بیان کر رہے ہیں، نقل کفر کفر نباشد۔ انہوں نے کہا محمد ایک طرف کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی، کسی کو کسی پر الا بالتقوی۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں الائمۃ من قریش، کہ امامت جو ہے وہ قریش کے اندر ہوگی۔ تو ان کے نزدیک سوال یہ تھا کہ یہ تو بڑا تضاد ہے، ایک طرف میں کہوں کہ کسی سرائکی کو، کسی پنجابی پر، کسی پٹھان پر کوئی فضیلت نہیں، دوسری طرف قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کہیں کہ ہر حالت کے اندر قیادت جو ہے وہ سرائکی کو ملے گی۔ تو اللہ نے مجھے بھی عقل دی ہے، میں نے کہا وہ جو جملہ آپ نے فرمایا وہ ایک آفاقی جملہ ہے، اسی کے اوپر پاکستان کی اسی کے اوپر اسلام کے ایک پوری قانونی تشکیل ہے۔ لیکن الائمۃ من قریش جو حضور نے فرمایا، یہ اہل قریش کے اندر جو خداداد صلاحیت ہے نا، اس کا اظہار حضور فرما رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنی امیہ کا ایک نوجوان یورپ کی طرف گیا اور کتنی مدت تک وہاں مسلمانوں کی ریاست بنا یورپ۔ تو حضرت مخدوم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے خون میں اس قدر صلاحیت ہے کہ اس طرح کی صلاحیت پاکستان پیپلز پارٹی پورے پنجاب کے اندر کسی میں نہیں۔ اس لیے جب ان کے اندر صلاحیت ہے تو انہیں کو ہونا چاہیے MLA۔ باقی لوگ نااہل سمجھتے ہیں آپ؟ ان کے مقابلے میں نااہل ہے نا، اگر ان کے مقابلے میں اہل ہوتے تو کوئی ایک کونسلر تو بن کے دکھائے مخدوم صاحب کی سرپرستی کے بغیر۔ جی بہت شکریہ۔ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے آخری ایک بات بتا دیے، اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت کی حکمرانی کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ پاکستان میں عورت کی حکمرانی کو کس طرح لیتے ہیں؟
اگر تو خاتون کی حکمرانی کا معنی ہے ہماری بھتیجی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا، حضور کا فرمان ہے ولو امرہم۔ مجھے پتہ ہے اس بیچاری میری بھتیجی کے بعد کیا ولایت ہے، سوائے اس کے بعد کہ گاڑیوں کے ٹائر بدلی کر دو، دفتر کے لیے یہ کر دو۔ اس کو کہے نا، اس بیچاری کو رات کو نیند آتی ہوگی جب وہ دیکھ رہی ہے کہ کاشتکار، خدا کی قسم اس جمعے کے موقع پر مجھے لوگوں نے کہا کہ حضرت اس طرح دامن اٹھائیں، ہم بھی اٹھاتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میری بھتیجی ہے، ابھی لعنت تک غضب تک ان کو نہیں لے جاتے۔ کیا اسے سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کا باپ حضرت میاں نواز شریف صاحب جو ان کو بلا کے بار بار کہہ رہا ہے وہ چنگا کرو جی، کسانہ نہ لو، ڈنڈے نہ مارو الو، پہلے تسی 2.25 کروڑ ووٹوں کے اندر مک گئے ہو، آنے والے 5 سالوں کے بعد پھر 2.25 کروڑ ووٹ جوانت آ رہا ہے، کدوں تک جناب تو انہوں دائیں بائیں والے بچان گے؟ اگر یہ بیچاری با اختیار ہوتی تو آج اس قدر گندم کی خریداری کے حوالے میں بے بس ہوتی۔ با اختیار جو حضرات ہیں الحمدللہ، وہ سید بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور جو بیچاری بے بس ہے اس کا نام محترمہ ہے، اور محترمہ جب بے بس ہو تو اس حدیث کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے بچے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان بد نصیبوں نے گرفتار نہیں ہونا، یہ وہی سکنڈل ہے نا، جب اپنے ہاتھوں سے یہی کام کر کے جائیں گے بے بس بن کے، پھر جب حکومتیں تبدیل ہوں گی یہی جیل میں پڑی ہوگی۔ میں تو پیش کی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔